اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ 11واں رکوع دوسرے پارے کا اس کا آغاز ہے آیت نمبر 217 سے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ان سے شہر الحرام حرمت والا مہینہ، قتال جنگ، فیہ اس میں، کل آپ کہہ دیں قتال جنگ، فیہ اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روکنا، ان سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، وکفر اور نہ ماننا، بھی اس کا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام، و اخراج اور نکال دینا، اہلہ اس کے لوگ، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر بہت بڑا، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم تمہیں پھیر دیں، ان دینکم تمہارا دین، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں، ومن یرتدد اور جو پھر جائے، منکم تم میں سے، ان دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے، وہو اور وہ، کافر کافر، فاولئک تو یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ تجھ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، قل قتال فیہ کبیر کہہ دے اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل اور لوگوں کو دین سے بچلانا قتل سے بھی بڑھ کر ہے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو پا لیں، ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری اگلی آیت کریمہ بھی ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور لڑے اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان دو آیات کریمہ میں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں ذکر فرمایا وہ تھا حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنے کے حوالے سے کیا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کے بارے میں وضاحت اس چیز کی فرما دی کہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنا
یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ حرمت کے مہینوں کا ایک تقدس ہے اور اس تقدس کے مطابق اس کے اندر لڑنا یہ جائز نہیں بنتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساتھ میں وضاحت فرما دی کہ اس کے اندر تو اگر لڑنا گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور مسجد حرام کے اندر جانے سے روکنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ حرمت والے مہینوں کے اندر لڑنے کے مقابلے کے اندر جو اس سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے، مسجد حرام سے روکنا ہے۔ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جو کفر کرنے والے ہوئے، اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوئے، مسجد حرام سے روکنے والے ہوئے، پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنا حرمت والے مہینوں کے اندر یہ پھر ان کے برے اعمال کے مقابلے کے اندر اس کا کم درجہ بن گیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے اندر کہ حرمت والے مہینے جو 4 ہیں، محرم کا ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم کا، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا بنتا ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے ہوئے۔ تو اب حرمت والے مہینوں کے اندر اقدامی جہاد یعنی کہ اٹیک کرنا دشمن کے اوپر، اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اٹیک کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر دفاعی جہاد یعنی کہ اپنا ڈیفینس کرنا کہ دشمن نے حملہ کر لیا، اب اپنا دفاع کرنا، تو اپنا دفاع کرنا یہ پھر لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ اس میں وہ حرمت والا مہینہ ہے یا حرمت کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہے، جس موقع پر بھی دشمن حملہ کرے گا تو دشمن کو جواب دینا، اپنا دفاع کرنا یہ لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ ہاں، اقدامی جہاد، اٹیک والا معاملہ، اس کے اندر مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے دور کے اندر بھی حرمت والے مہینے کا اپنا جو تقدس ہے اس تقدس کو پامال کسی بھی صورت کے اندر نہ کیا جائے۔ پھر اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ اس آیت کریمہ کے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ جو لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، تو کفر اختیار کرنے کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آخرت کے اعمال ضائع ہوں گے۔ اب دنیا کے کون سے ان کے اعمال ضائع ہوں گے؟ تو اس پر مفسرین اکرام آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعمال کے اندر اس کی اگر منکوحہ جو اس کی بیوی ہے، اگر وہ اسلام کی حالت کے اندر ہے تو اس صورت کے اندر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کا خامند کافر ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ پھر اسی طرح وراثت کے معاملات کے اندر اگر ایک بندے نے کفر اختیار کر لیا، وہ پھر کفر ہی کی حالت کے اندر مر گیا، اب اس کے باقی بیٹے یا اولاد وہ مسلمان تھی تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو منتقل نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح حالت اسلام کے اندر اس نے جو نماز پڑھی تھی، روزے رکھے تھے یا کوئی بھی نیک عمل کیا تھا، وہ سارے کے سارے اس کے کالعدم ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز اس کی ادا نہ کی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق آ گیا۔ اور آخرت کے ضائع ہونے والے کہ جو اس نے عبادات کی تھی اس کا کوئی بھی اسے اجر و ثواب نہ ملے گا۔ تو یہ مسئلہ آ گیا کہ جس نے ارتداد اختیار کیا۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اہل ایمان کے متعلق کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا، ان پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر شراب سے، والمیسری اور جوا، قل آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں اسم کبیر بڑا گناہ ہے، ومنافع اور فائدے، للناسی لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا، من
من نفعہما ان کا فائدہ، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل العفو آپ کہہ دیں زائد ضرورت سے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتی احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، قل فیہما اسم کبیر کہہ دیں کہ اس میں گناہ ہے بڑا، اور ومنافع للناس اور فائدہ ہے لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مسائل کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پر شراب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پھر جوئے کے متعلق ذکر فرمایا، پھر اسی طرح اس کے بعد کہ اللہ کے راستے کے اندر کیا کچھ خرچ کریں اس کے متعلق ذکر فرمایا۔ تو اب اس کے اندر خاص طور پر شراب کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ہے، تو وہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا کہ حرمت شراب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت شراب کے لحاظ سے کہ ایک یک بارگی اسے حرام نہیں قرار دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ملابال اس کی حرمت کا حکم نازل فرمایا۔ ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی ممانعت واضح نہ کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے نقصانات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی ترتیب کے ساتھ تدریج اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت شراب کا حکم نازل فرما دیا۔ اب حرمت شراب کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کی تعداد 4 آیتیں ہیں، کہ 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر حرمت شراب کے بارے میں ذکر فرمایا جو تدریجی لحاظ سے بنتا ہے، اور ان 4 آیات میں سے ایک آیت سورۃ البقرہ کی ہے جس کی تفسیر آپ کے سامنے ابھی ذکر کی جا رہی ہے۔ اس میں تو شراب سے پیدا ہو جانے والے گناہوں اور مفاسد کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا، حرام نہیں کیا، گویا ایک مشورہ دیا کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے مگر چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ پھر دوسری آیت سورۃ نساء کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو اس میں خاص نماز کے اوقات کے اندر شراب کو حرام کیا گیا تھا، باقی اوقات کے اندر شراب پینے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ تیسری اور چوتھی 2 آیتیں یہ سورۃ مائدہ کی ہیں، تو سورۃ مائدہ کی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی حکم نازل فرما دیا شراب کی حرمت کے لحاظ سے۔ تو وہ آیات کریمہ کی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ایک یہ آیت ہے۔ دوسری انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، یہ 2 آیات کریمہ صورت مائدہ کے اندر موجود ہیں کہ جو حرمت شراب کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ 4 آیات کریمہ بنتی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی لحاظ سے حرمت شراب کے متعلق ذکر فرما دیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی شروع کے اندر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ارشادات فرمائے جس سے صحابہ کرام کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نازل ہو گیا
تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کھل کر مخالفت کرنا شروع کر لی اور اس کی ممانعت کا ذکر کرنا شروع فرما دیا۔ تو شراب کی حرمت کے لحاظ سے یہ 4 آیات کریمہ تھی جو آپ کے گوشہ گزار میں نے کر لی ہیں۔ پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شراب کے دنیا کے اندر کچھ فوائد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر انسان ان کے فوائد کو دیکھنا چاہے تو فوائد بھی کچھ نہ کچھ انسان کو اس کے نظر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائد کے مقابلے کے اندر جو وضاحت فرمائی کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو پھر حقیقت بھی یہی بنتی ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ انسان دنیا کا فائدہ یا دنیا کے مفادات نہ دیکھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرے۔ پھر دنیا کے اندر بھی کئی غیر مسلم محققین نے بھی جو اپنی تحقیقات کی، ان تحقیقات سے بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ شراب کے فوائد کے مقابلے کے اندر اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ غیر مسلموں نے بھی وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کرنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے حرمت میسر کے متعلق ذکر فرمایا۔ جوا، اسے قمار بھی کہا جاتا ہے، جوا بھی کہا جاتا ہے، میسر بھی کہا جاتا ہے، یہ مختلف اس کے لیے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت بھی یکبارگی نازل نہ فرمائی بلکہ ابتدائے اسلام کے اندر اس کی اجازت تھی۔ جس طرح صورت روم کے اندر غلبت الروم حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اس کا شان نزول بھی اب یہی بنتا ہے کہ یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شرط بھی لگا دی تھی، تو یعنی کہ شرط یہ بھی جوئے ہی کی شکل بنتی ہے۔ تو اس وقت اجازت تھی، تو اجازت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط بھی لگا دی تھی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مدنی دور کے اندر اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھ لیا کہ جوئے کی جتنی بھی اشکال تھی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا انہوں نے کام کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا کہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس چیز کو خرچ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو زائد چیز ہے آپ اسے خرچ کریں۔ اب زائد سامان، زائد جو انسان کے پاس مال و دولت ہو، اس کا سب کا خرچ کرنا کیا لازم اور ضروری ہے؟ تو اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی کئی آیات سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں کہ جو انسان کے پاس ضرورت سے زائد چیز ہے وہ سارے کا سارا خرچ کرنا لازم اور ضروری ہو۔ یہ ابتدائی حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب باقی احکامات کا نزول ہوا یا احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو پھر اپنا زائد مال کا سارا خرچ کرنا لازم نہیں، بلکہ زکوٰۃ کی صورت کے اندر، صدقات کی صورت کے اندر وہ مختلف اشکال یا مختلف صورتیں بنا دی گئی کہ جو صورتیں انسان کے لیے خرچ کرنے کی بنا دی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْيَتَامَى، یتیم کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں، اصلاح لہم، ان کی خیر بہتر، وَإِنْ، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی تمہارے، وَاللَّهُ، اور اللہ، يَعْلَمُ، جانتا ہے، مفسدہ، خرابی کرنے والا، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، ضرور مشقت میں ڈالتا تم کو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ،
اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست تدبیر والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے متعلق ذکر فرمایا کہ ان کے مالوں کا کیا حکم ہے، تو وہ سوال کیا گیا تھا تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ اب یتیموں کے مال کے اندر کہ یتیموں کا مال انتہائی نازک مال ہے، اس لیے صحابہ کرام اس کے اندر بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ ان کے مال و دولت سے ان کا علیحدہ ہانڈی کٹوی کا انتظام کرنا، اخراجات کا انتظام کرنا، کہیں ہمارے کھانے کے اندر ان کا کھانا نہ مل جائے تو اگر ہم نے ایک لقمہ بھی کھا لیا تو ہم جہنم کے اندر جانے کا ہمارے لیے کہیں وہ ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز کو جاننے والا ہے کہ کون اصلاح کرنے والا ہے، کون فساد کرنے والا ہے، کہ کس ارادے کے ساتھ یہ معاملات کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت کے اندر بھی ڈال سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو مشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، وَالْأَمَةٌ، اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مومنہ ایمان والی، خیر بہتر ہے، من مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ وہ اچھی لگے تم کو، وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو ان سے، مشرکین مشرک مردوں کو، نکاح کر کے دو تم مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، وَلَا عَبْدٌ، اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیر بہتر ہے، من مشرکین مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ پسند آئے تم کو، اولئک یہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے اذن کے ساتھ، وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتا ہے، آیاتہ آیات اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں، وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بیوی سے اگرچہ وہ تم کو بلی لگے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح نہ کر دو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آویں، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تم کو اچھا لگے، اولئک یدعون الی النار وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ بإذنہ اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون اور بتلاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ نکاح کی حرمت کے متعلق ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اس کے اندر داخل نہیں، مشرک کے اندر، اگرچہ کہ ان کے بعض عقائد مشرکانہ بھی بنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق علیحدہ سے جو حکم نازل فرما رکھا ہے، تو اس لحاظ سے پھر دیکھا جائے تو یہ پھر اہل کتاب اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تو وہاں پر اہل کتاب کا استثناء باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو لفظ مشرک ہے تو اس سے مراد پھر ہم مطلقاً کافر نہ لیں گے، بلکہ اہل کتاب کے علاوہ باقی کفار اس سے مراد لیے جائیں گے۔ پھر اس کے اندر دوسری قابل غور جو بات ہے کہ مسلم و کافر کے درمیان ازدواجی تعلقات کو حرام قرار دینے کی وجہ جو قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی
کہ ان کے ساتھ ایسے تعلقات کفر و شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہ بات اس چیز سے واضح ہوتی ہے اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنا کرنے کی پھر کیا وجہ ہوئی کہ ان کے ذریعے سے بھی تو پھر گھر کے اندر یہ معاملات ہو سکتے تھے۔ تو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ گنجائش رکھی تو اس کے جواب کے اوپر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا اختلاف اسلام کے ساتھ دوسرے غیر مسلموں کی نسبت کم اور ہلکا ہے، کیونکہ عقائد اسلام کے 3 بنیادی ستون ہیں، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے۔ ان میں سے عقیدہ آخرت میں تو اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں۔ اس طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں بھی کفر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کے غلوب میں شرک تک جا پہنچے۔ اب بنیادی اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت سے اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے، اس لیے اس کے اندر مفسد کے اندر خطرہ میں پڑنے کا خطرہ ذرا کم ہو جاتا ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں کہ جو ان کے نکاح کے حوالے سے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق مسلمان مرد کا مشرقہ عورت کے ساتھ، اور اسی طرح مسلمان عورت کا مشرق مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں عطا فرمائی، اور یہ کرنا جائز نہیں کسی بھی صورت کے اندر۔ اہل کتاب کے لیے علیحدہ احکامات ہیں، وہ اپنے مقام کے اوپر اس پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج یہ رکوع مکمل ہوا۔